السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ہم آج آپ سے کچھ سوال کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان فرمائی ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اگر اس کو اس کی اس سزا کا، اس کے گھنونے عمل پر جو اس کو سزا ملے گی اس کا پتہ چل جائے تو وہ اسی جگہ ٹھہر جائے، خواہ اس کو 40 سال تک یا 40 دن تک انتظار کرنا پڑے، وہ انتظار کرے گا نمازی کی نماز کے ختم ہونے کا۔ تو البتہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کتنی ہے، اس کا کسی بھی صریح حدیث سے تصریح حدیث سے نہیں ہوتی کہ اس کی حد کیا مقرر کی ہے۔ بعض فقہاء نے چھوٹی بڑی مسجد کا فرق بیان کیا ہے کہ 2 صفیں چھوڑ کر گزرنا جائز ہے، تو البتہ شریعت نے اتنی وضاحت فرمائی، احادیث میں ملتا ہے کہ نمازی اپنے آگے سترہ رکھ لے، کہ سترہ رکھ دیا جائے تو پھر اس سترے سے آگے سے گزرنا کسی کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اور جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی کے آگے سے کوئی گزرنے لگے تو نمازی اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روک لے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ نمازی کے آگے سے نہ گزرنا یہ کیوں ایسا وہ بیان کیا گیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے شخص، وہ اس کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ اللہ کی طرف اس کی توجہ رہے، اپنی نماز میں اس کی توجہ رہے۔ توجہ اسی وقت بھٹکے گی جب نمازی کے قریب سے کوئی گزرے گا۔ قریب سے گزرنے کا سے یہ میری مراد ہے کہ نمازی نے جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جو نمازی کی سجدے والی جگہ ہے، تقریباً جو 4 فٹ پر ہوتی ہے، جہاں نمازی کھڑا ہے وہاں سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر وہ جگہ ہوتی ہے سجدے کی، اتنی جگہ ہے نماز کے دوران، یہ نمازی کی ملکیت ہے، نمازی کی اپنی جگہ ہے، اس میں نمازی وہ اپنی عبادت اور یہ نماز آزاد طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ اور جو سترہ ہوتا ہے یہ بھی اسی جگہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں سجدہ نمازی نے کرنا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے ایک بالشت کے فاصلے پر وہ سترہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ 4 فٹ کے، جہاں سے نمازی کھڑا ہے اس کے 4 فٹ کے فاصلے سے آگے سے گزرتا ہے تو اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی کے گزرنے سے نمازی کو کوئی تکلیف، کوئی دقت نہیں ہے۔ نمازی اپنا آزاد طریقے سے سجدہ بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، کسی قسم کی نمازی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو ہماری مساجد میں صفوں کے نشانات ہوتے ہیں، ایسے ہی فرش پر جو صف کی وہ نشان لگایا جاتا ہے پٹی کے ذریعے، یہ ایک حساب سے نمازی کا سترہ ہی ہے، کہ یہ ایک نمازی کی حد ہے
اگر کوئی 4 فٹ کے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ چیز اس وعید میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کے 4 فٹ کے فاصلے سے لائن کے آگے سے یا دوسری صف کے میں گزرنے سے نمازی کو کسی قسم کی دشواری اور تکلیف اور کوئی بھی نمازی کو خلل نہیں آتا، تو یہ گزرنا اس کے لیے جائز ہوگا. مفتی صاحب ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرنا یا ہنسنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کی ایک جماعت کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں آخرت کا فکر ہوتا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ڈر ہوتا، تو جو کیفیت میں تمہاری دیکھ رہا ہوں تو یہ کیفیت مجھے دیکھنے میں نہ ملتی. مسجد میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا یا ہنسنا، کہکہے لگانے، یہ ظاہری بات ہے کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں دنیاوی بات کرنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو خلاف شریعت ہو. ہاں، اگر کوئی اشد ضرورت ہے، کوئی شرعی ضرورت ہے، خواہ وہ دنیاوی کام اور دنیاوی بات ہی کیوں نہ ہو، تو یہ جائز ہوگا اگر وہ کوئی شرعی عذر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مقروض ہے، وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میری امداد کر دو، میں نے قرض ادا کرنا ہے، یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اس کی بات سننا اور اس کا تعاون کرنا، تو یہ شرعی ایک اس کا عذر ہے، تو ایسا کام دنیاوی وہ اختیار کرنا جائز ہے جس میں کوئی شرعی عذر ہے. اور اگر شرعی عذر کے بغیر کوئی بلا وجہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں بیٹھ کر، یا ہنستے ہیں یا اور خلاف شرع کوئی کام کرتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے اور یہ جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب ہمارا سوال آپ سے ایک یہ ہے کہ نماز کے لیے جتنے قدم چل کے جائیں اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو ہمیں نزدیک والی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے یا دور والی مسجد میں؟ جی، کسی بھی عبادت میں چل کر جانا یا سوار ہو کر جانا تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. جتنے قدم کو چلے گا، جتنا وہ سفر کو طے کرے گا، اس کو اسی کی بقدر ثواب ملے گا. باقی یہ رہا کہ قریب والی مسجد کو چھوڑ کر دور والی مسجد میں اس غرض سے جانا کہ مجھے جتنے میں قدم چلوں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. عبادت کے لیے صرف آپ دنیا کی 3 مساجد کو باقی مساجد سے امتیاز حاصل ہے کہ عبادت کی غرض سے تم وہاں جا سکتے ہو. ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد النبوی، تیسری مسجد اقصی. باقی مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں گے، اس کی باجماعت جو نماز آپ پڑھیں گے اس کا ثواب برابر ہے. اور اس نظریے کے ساتھ جانا کہ یہ میں قریب والی مسجد میں جاؤں گا تو میرے 50 قدم جانے کو لگتے ہیں تو مجھے یہ 50 نیکیاں ملیں گی، دور والی مسجد میں جاؤں گا تو 100 قدم میں چل کر جاؤں گا تو مجھے 100 نیکیاں ملیں گی. یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو قریب والی مسجد ہے آپ نماز
وہاں ادا کریں، اور آپ کے ارادے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سے امید ہے کہ وہ ثواب دے گا۔ جی مفتی صاحب، نماز کے دوران اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ جو دنیا کے کام دھندے ہیں یہ ہم پیچھے ہی چھوڑ کر جائیں۔ اور جو یہ موبائل ہے، آج ہر انسان کی تقریباً یہ ضرورت بن گیا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کو بند کر لیں یا سائلنٹ پر لگا دیں کہ اس کی آواز سے خود بھی نماز میں آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اور نہ کسی اور ساتھ والے نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو۔ موبائل کو بند کر لینا یہ بہتر ہے، البتہ سائلنٹ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور کبھی کوئی بھول جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ موبائل کی گھنٹی بجے، تو اگر اس کو تجربہ نہیں ہے کہ موبائل کو جیب سے نکالے بغیر بند کرنے کا، اس کی آواز کو بند کرنے کا، تو وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ موبائل کو باہر نکال کر اس کو سائلنٹ پر لگا دے، اس کی آواز بند کر دے یا موبائل کو بند کر دے۔ عمل قلیل ہے، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے دوسرے نمازی کو یہ تنگی اور دشواری نہ ہو۔ البتہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کے موبائل کی جب گھنٹی بجتی ہے، کوئی کال آتی ہے، تو اس کو بھی ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی پھر جب بیل اپنی گھنٹی موبائل کی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ میں کبھی اس کو سائلنٹ لگا دیتا یا بند کر لیتا، یہ بہتر ہوتا۔ میرا خیال کوئی بھی جان بوجھ کر اس کو موبائل کو کھلا نہیں چھوڑتا، یا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہوتا کہ میری فون کی جو گھنٹی ہے یہ مسجد میں بجے، کہ کسی کا بھی یہ ارادہ نہیں ہوتا۔ البتہ کبھی کسی سے یہ غلطی ہو جائے کہ اس نے بند نہیں کیا موبائل یا سائلنٹ پر نہیں لگایا، کوئی کال آ گئی دوران نماز، تو بعض جگہ دیکھنے میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی سلام پھرتی ہے تو جتنے بھی ادھر نمازی ہوتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن کی گھر پر کوئی نہیں سنتا، تو وہ اس نمازی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بجی تو کیوں بجی ہے۔ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کو سنسار کر دیں گے۔ تو یہ عمل بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا برتاؤ کسی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے سے حسن ظن اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا اس کو کھلا، بھول گیا ہے۔ اور جو چیز بھول جائے تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے تو بندوں کو بھی اس وجہ سے اس پر درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، نہانے کے بعد ہمیں وضو کرنا لازم ہے؟ جب انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کا وضو بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں بھی ہاتھوں کو دھونا ہے، منہ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ جو آدمی نہاتا ہے تو اس کے منہ بھی دھل جاتا ہے، اس کے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، اس کے پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، اس کا سر کا جس کا مسح کرنا ہے وہ بھی دھل جاتا ہے۔ تو نہانا، جو بندہ نہا لیتا ہے تو گویا اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو وضو کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اگر وہ یہ وضو کا عمل کیے بغیر بھی، صرف وہ نہایا وضو کا عمل کیے بغیر بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز ٹھیک ہے، وہ حالت وضو ہی میں ہے۔